بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان دولت، تکبر اور تیزاب، جس کے مصنف ہیں احمد یار خان، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس داستان کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ اشرف خان، میں نے تحمل سے کہا، اقبالی بیان دو گے؟ وہ ہنس پڑا۔ یہ ہنسی طنزیہ تھی۔ کہنے لگا، جناب 15 سال سروس ہو گئی ہے، میں کوئی بیان نہیں دوں گا۔ میں نے اور کبیر ناتھ نے اس کے تمام کپڑے نکال کر دیکھے۔ ایک سفید شلوار برآمد ہوئی جو اس جگہ سے پھٹی ہوئی تھی جہاں ران پر زخم تھا۔ یہ دھوبی کی دھلی ہوئی تھی۔ میں نے دھوبی کا نشان دیکھا۔ اشرف خان سے پوچھا کہ یہ کس دھوبی کی دھلی ہوئی ہے؟ میں کسی بھی ایک بھی سوال کا جواب نہیں دوں گا، اس نے بڑی دلیری سے جواب دیا۔ میں نے کبیر ناتھ سے کہا کہ ملازموں یعنی تھانے کے سٹاف کے کپڑے دھونے والے دھوبی کو بلواؤ اور اسے یعنی اشرف خان کو حوالات میں بند کر دو۔ ڈسپینسر آ گیا اور دھوبی کو بھی بلا لیا گیا۔ میں نے ڈسپینسر سے پوچھا کہ اس نے ہیڈ کانسٹیبل اشرف خان کی پہلی پٹی کب کی تھی؟ ڈسپینسر میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کبیر ناتھ کی طرف دیکھا جیسے وہ صحیح جواب دینے سے ڈر رہا ہو۔ بولو بھائی، میں نے اسے کندھے سے جھنجھوڑ کر کہا۔ میں نے کیا پوچھا ہے؟ اس نے سوچ کر ایک رات بتائی جو تقریباً واردات کی رات تھی۔ وقت 11 بجے کا بتایا۔ اشرف خان نے اسے گھر سے جگایا تھا اور کہا تھا کہ اس کی لڑائی ہو گئی ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے، اس لیے وہ اس کی پٹی کر کے کسی کو بتائے نہیں۔ میں نے ڈسپینسر سے کہا کہ اشرف خان نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اس لیے وہ سب کچھ بتا دے کہ اشرف خان کے کپڑوں کی کیا حالت تھی، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اسے بھی یہ کہا کہ اس نے کوئی بات چھپائی تو اسے آنت جرم میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس ہندو نے اپنی چھوٹی سی ڈسپینسری کھول رکھی تھی، وہ کچھ چھپانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو وہ بتا چکا تھا کہ اشرف خان نے اسے کہا تھا کہ کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ اس کی شلوار خون سے لال تھی اور دوسری ٹانگ سے شلوار پر زمین کی رگڑ تھی۔ اس کے پاؤں میں ایک ہی جوتی تھی جو زری کی جوتی تھی، دوسرے پاؤں سے وہ ننگا تھا۔ شلوار قمیض سفید تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اشرف خان کو اچھی طرح جانتا تھا، اس سے پہلے بھی وہ اس ڈسپینسر کے پاس دوائی لینے جایا کرتا تھا۔ 17-18 دن ہو گئے تھے، ڈسپینسر ابھی تک اس کا زخم ٹھیک نہیں کر سکا تھا۔ ڈسپینسر نے بتایا کہ زخم گہرا ہے اور ترچھا ٹیڑھا سا بھی۔ میں نے ریڑھی کی وہ اکھڑی ہوئی پتری دیکھی تھی جو اشرف خان کو لگی تھی، خاصی موٹی تھی اور تقریباً 1.5 انچ چوڑی تھی۔ اشرف خان ابھی تک ڈسپینسر سے پٹی کروا رہا تھا۔ ایک تو یہ ہمارا گواہ ہو گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ دھوبی آ گیا ہے۔ ڈسپینسر کو فارغ کر کے میں نے دھوبی کو بلایا۔ وہ بھی کچھ بتانے سے ڈرتا تھا۔ جب میں نے اس پر اپنا ڈر سوار کیا تو اس نے بتایا کہ 17-18 روز گزرے، حوالدار اشرف خان نے آدھی رات کو اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دھوبی باہر نکلا تو لالٹین کی روشنی میں اس نے اشرف خان کو دیکھا۔ اس کی شلوار خون سے لال تھی۔ اشرف خان نے اسے کہا کہ وہ کسی کی شلوار قمیض اسے دے دے اور اس کی شلوار قمیض فوراً ابھی چڑھا دے، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس نے دھوبی کو بہت ڈرایا۔ دھوبی نے اسے کسی کے استری کیے ہوئے کپڑوں میں سے شلوار قمیض نکال دی جو اس نے پہن لی۔ صبح ہوتے ہی اشرف خان کپڑے واپس کر گیا۔ دھوبی نے اس کی شلوار قمیض رات کو ہی پانی میں ڈال دی تھی تاکہ خون کے داغ پکے نہ ہو جائیں۔ میں نے یہ شلوار قمیض جو اشرف خان کے صندوق سے برآمد کی تھی دھوبی کو دکھائی۔ شلوار ران سے پھٹی ہوئی تھی، وہاں سے پتری ران میں اتری تھی۔ دھوبی نے شلوار پہچان لی۔ میں نے کبیر ناتھ سے کہا کہ واردات کی رات تھانے میں زمان کو ریڑھی پر لایا گیا تھا۔ تھانے میں ہلچل مچی ہوگی، کاغذی کارروائی ہوئی تھی، مضروب کو ہسپتال لے جانے کا مسئلہ پیدا ہوا تھا۔ کیا اس نے دیکھا نہیں کہ ہیڈ کانسٹیبل اشرف خان تھانے سے غیر حاضر تھا؟ کسی نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ وہ آدھی رات کے بعد واپس آیا تھا۔ کبیر ناتھ نے بتایا کہ اس نے اشرف خان کے متعلق پوچھا تھا کہ کہاں ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ فلم دیکھنے گیا ہے۔ وہ چونکہ خود سر آدمی ہے اس لیے اس نے کبیر ناتھ سے جانے کی اجازت نہ لی۔ بہرحال تمام سٹاف سے پوچھا گیا تو 2 کانسٹیبلوں نے اسے بتایا
کہ اشرف خان آدھی رات کو تھانے میں پچھلی طرف سے آیا تھا اور اس نے وہ کپڑے نہیں پہن رکھے تھے جو وہ پہن کر تھانے سے نکلا تھا۔ اس کے ایک پاؤں میں جوتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کیچڑ سے پھسل کر گر پڑا تھا، کپڑے خراب ہو گئے اور ایک جوتی ٹوٹ گئی ہے، اور وہ ایک دوست کے کپڑے پہن کر واپس آیا ہے۔ اب شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی۔ تیزاب ہیڈ کانسٹیبل اشرف خان نے ہی پھینکا تھا، مگر اس نے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے اس کے اقبالی بیان کی ضرورت تھی، مقدمہ تیار کرنا تھا۔ میرے لیے یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ اس کی زمان کے ساتھ کیا دشمنی تھی۔ اقبالی بیان کے بغیر بھی میں مضبوط مقدمہ تیار کر سکتا تھا۔ تھانے داروں کو اکثر خانہ پوری کرنی پڑتی ہے، میں وہ بھی کر سکتا تھا جو میں نے کی بھی تھی۔ یہ تو یقین ہو چکا تھا کہ مجرم یہی ہے، چنانچہ میری کوشش یہ تھی کہ شہادت کی کمی کے باعث یہ بری نہ ہو جائے۔ اشرف خان کو موقع واردات پر کسی نے نہیں پہچانا تھا۔ ریڑھی والے دونوں آدمیوں نے کہا تھا کہ وہ مجرم کو نہیں پہچان سکے کیونکہ اس کا چہرہ پگڑی میں چھپا ہوا تھا اور روشنی بھی بہت تھوڑی سی تھی۔ ملزم کی شناخت کا ایک قانونی طریقہ ہوتا ہے، اسے 10-12 آدمیوں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، ایک مجسٹریٹ موجود ہوتا ہے، موقع کے گواہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ملزم کو پہچانے، اسے شناخت پریڈ کہتے ہیں۔ میں نے بھی شناخت کا یہی طریقہ اختیار کیا تھا، لیکن غیر قانونی حرکت یہ کی کہ ریڑھی والے دونوں آدمیوں کو تھانے بلا کر انہیں اشرف خان کو دکھا دیا تھا۔ شناخت پریڈ میں انہوں نے اسے فوراً شناخت کر لیا تھا۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ عدالت میں اپنے بیانوں میں یہ نہ کہیں کہ ملزم کا چہرہ پگڑی میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے اشرف خان کو حوالات سے نکلوا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ اونچے اور خوشحال زمیندار گھرانے کا آدمی تھا۔ اس دور میں پولیس حوالدار کی بڑی شان ہوا کرتی تھی۔ اشرف خان تو اور زیادہ شاندار حوالدار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے بڑے مالدار گھرانے میں دشمنی اور دوستی لگائی تھی۔ اس کے چہرے مہرے اور قد بت میں بہت کشش تھی۔ اشرف خان، میں نے اس سے دوستانہ لہجے میں کہا، تم نے چوری نہیں کی، مردوں والا کام کیا ہے۔ اب مردوں والا ایک کام اور کرو، اقبالی بیان دے دو۔ بیان نہ دوں تو؟ اپنے دل کے بادشاہ ہو۔ میں نے کہا، تم مجھے نہیں جانتے، میں نے ملزم پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اس کے بغیر ہی اقبالی بیان لے لیا کرتا ہوں، اور ملزم کو جس قدر فائدہ دلا سکتا ہوں عدالت میں دلا دیتا ہوں۔ خدا گواہ ہے اشرف، میں نے اقبالی بیان لے کر بھی بعض ملزم بری کرائے ہیں۔ اگر تم بیان زیر دفعہ 164 دے دو گے تو فائدے میں رہو گے۔ میں احسان کا کچھ بدلہ تو ضرور دوں گا۔ اگر نہیں دو گے تو سوچ لو، میں علاقے کا تھانے دار نہیں، CIA کا انسپیکٹر ہوں۔ تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور وہاں گورے انسپیکٹر ہیں۔ تم تو جانتے ہو کہ CIA کو درلی جتھا کہا کرتے ہیں، اور کیوں کہا کرتے ہیں۔ آپ مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کریں، اس نے کہا، میں آپ کے خوف سے کوئی بات نہیں کروں گا، اور تم مجھے للکارنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نے کہا، میں اپنا کیس خراب نہیں کروں گا، سوچ لو، خاندانی آدمی ہو، مجھ سے اپنی عزت کراؤ۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس شہادت مکمل ہو گئی ہے۔ تم پولیس میں اتنی زیادہ سروس کر چکے ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ شہادت کے خالی خانے کس طرح پورے کیے جاتے ہیں۔ تم جس ریڑھی سے ٹکرا کر زخمی ہوئے تھے، اس کے ساتھ 2 آدمی تھے جنہوں نے تمہیں پکڑ لیا تھا اور تم نکل گئے تھے۔ دونوں تمہیں پہچانتے ہیں۔ اس خیال میں نہ رہنا کہ تم نے منہ صافے میں چھپا رکھا تھا۔ میں نے انہیں تمہارا منہ دکھا دیا ہے۔ اگر کیس لڑنے کی سوچ رہے ہو تو کبیر ناتھ سے پوچھ لینا کہ میں اپنا کیس کس طرح لڑا کرتا ہوں۔ چند اور مکالموں کے بعد، جن میں بعض آج کل کی پنجابی فلموں جیسے تھے اور کچھ پرانے زمانے کی اردو فلموں جیسے پیارے پیارے، اشرف خان اقبالی بیان دینے پر آمادہ ہو گیا، اور میں نے ایک ایسی کہانی سنی جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی فطرت ایک عجوبہ ہے۔ میں یہ کہانی اپنے انداز سے مختصر کر کے آپ کو سناؤں گا۔ اس واردات سے 4 ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ اشرف خان ایک ڈیوٹی پر سائیکل پر گیا، واپس آتے اس کا گزر ہمایوں کے مقبرے کے قریب سے ہوا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، وہ سیر سپاٹے کے خیال سے مقبرے کے اندر چلا گیا۔ ہمایوں کا مقبرہ وسیع علاقے میں پھیلا ہوا ہے اور اس کے بے شمار کمرے ہیں۔ شام کا وقت تھا، اس لیے وہاں بہت کم لوگ تھے۔ اشرف خان ٹہلتے ٹہلتے اس طرف چلا گیا جدھر کم ہی لوگ جاتے ہیں۔ اس نے دور سے ایک مرد اور ایک عورت کو دیکھا جو انگریزی فلموں جیسے عشق و محبت میں مگن تھے۔ عورت کالے برقعے میں تھی۔ ایسی حرکات کا سر عام ارتکاب جرم ہے۔ اشرف خان ان کی طرف چلا گیا۔ وہ قانون کے احترام کی خاطر ادھر نہ گیا
بلکہ ایک شکار کی خاطر گیا۔ وہاں درخت بھی تھے اور جھاڑ کی باڑ بھی تھی۔ ان سے گزرتے وہ جوڑا ان کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اشرف خان جب اوٹ سے نکلا تو دیکھا کہ مرد غائب ہے اور عورت تیز تیز چلی جا رہی ہے۔ اشرف خان وردی میں تھا، اس نے عورت کو رک جانے کو کہا اور اس کے پیچھے بہت تیز چل پڑا۔ اسے وہ بازاری عورت سمجھا، وہ نہ رکی۔ اشرف خان نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان لڑکی ہے اور بہت خوبصورت چہرے اور لباس سے وہ کسی امیر گھرانے کی لگتی تھی۔ اشرف خان نے اس سے پوچھا کہ جو اس کے ساتھ تھا وہ کہاں ہے؟ لڑکی نے بتایا کہ چلا گیا ہے۔ لڑکی بڑی سخت گھبرائی۔ اشرف خان نے اسے کہا کہ اگر وہ اس کا خامن نہیں تھا تو دونوں جرم کر رہے تھے، اس لیے لڑکی کو تھانے چلنا پڑے گا۔ پولیس اس کے وارثوں کو اطلاع دے گی، وہ اسے ضمانت پر رہا کرائیں گے اور کیس عدالت میں جائے گا، جہاں سے لڑکی کو سزا ملے گی، اور اسے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اس کے ساتھ کون آدمی تھا۔ اگر نہیں بتائے گی تو اس کی الگ سزا ملے گی۔ لڑکی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اشرف خان نے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکالنے کے لیے یہ بھی کہا کہ اس پر غیر قانونی عصمت فروشی کے الزام میں مقدمہ چلے گا۔ لڑکی کو چکر آ گیا اور وہ گرنے لگی۔ اشرف خان نے اسے بازوؤں میں تھام لیا۔ وہ وردی میں تھا اور ہیڈ کانسٹیبل بھی تھا، اس لیے اسے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اس نے لڑکی کو بازوؤں پر اٹھایا اور ایک کمرے کے باہر لٹا دیا۔ شام ہو چکی تھی۔ ایک آدمی نظر آیا۔ اشرف خان نے اسے بلا کر کہا کہ کہیں سے ایک گلاس پانی لے آؤ۔ پانی آ گیا۔ لڑکی ہوش میں آ رہی تھی۔ اشرف خان نے اسے پانی پلایا اور کہا کہ ڈرو نہیں، میں مسلمان ہوں۔ کالا برقع نشانی تھی کہ لڑکی بھی مسلمان ہے۔ پانی لانے والے کو اشرف خان نے بھگا دیا۔ لڑکی رونے لگی۔ اس نے اشرف خان کی منت سماجت کی کہ وہ اسے جانے دے۔ اشرف خان نے پہلے تو پولیس کا رعب جاری رکھا، پھر اس پر یہ ظاہر کرنے لگا کہ اسے اس پر رحم آ رہا ہے، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی سے مجبور ہے۔ اس طرح اس نے لڑکی کو اتنا رام کر لیا کہ وہ اس کے اشاروں پر ناچنے کو تیار ہو گئی۔ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کون تھا۔ لڑکی نے دانت پیس کر کہا کہ وہ بزدل اور کمینہ آدمی ہے۔ وہ اپنے خاوند کو دھوکہ دے کر اور اپنے ماں باپ سے جھوٹ بول کر ایک سہیلی سے ملنے جا رہی ہے۔ اس آدمی سے ملنے یہاں آئی تھی، وہ اسے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اشرف خان کے اس وعدے پر کہ وہ اسے گھر چھوڑ آئے گا، لڑکی نے اسے اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ وہ زمان کی بیوی تھی۔ اس نے جب زمان کا نام پتہ بتایا تو اشرف خان نے کہا کہ وہ زمان کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے تعلقات ایک ہندو لڑکی کے ساتھ ہیں اور وہ جوا بھی کھیلتا ہے۔ لڑکی نے اشرف خان کی تھوڑی تھام کر التجا کی کہ وہ زمان کو پتہ نہ چلنے دے۔ اشرف خان نے اس سے پوچھا کہ وہ زمان جیسے خوبصورت جوان کو پسند نہیں کرتی۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ زمان اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، اسے تانے دیتا رہتا ہے کہ اس نے اسے خریدا ہے۔ میں آپ کو لڑکی کے ساتھ زمان کا جو سلوک سنا چکا ہوں وہ لڑکی نے اشرف خان کو سنا دیا اور کہا کہ اس کے دل میں زمان کے لیے صرف نفرت ہے۔ یہ جو اس کے ساتھ تھا اس کی برادری کا ایک شادی شدہ جوان سال آدمی تھا۔ لڑکی نے زمان سے انتقام لینے کی خاطر اس آدمی کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ اس آدمی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ زمان سے طلاق لے لے تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ یہاں میں اپنی رائے ایک بار پھر دے دوں، یہ پورا خاندان دولت کی فراوانی اور انگریزوں کی چاپلوسی کی وجہ سے اوچھا تھا۔ ذہنی طور پر یہ لوگ بہت پست تھے۔ دولت انسان کی شخصیت اور کردار کو بہتر نہیں بنا سکتی، اس کی نشوونما اور بہتری کو روک دیتی ہے۔ میں اس لڑکی کو مظلوم نہیں کہوں گا، وہ بھی اپنے خاندان اور زمان کی طرح اوچھے پن پر اتر آئی تھی۔ اس کے ہاں محبت اور نفرت کا تصور کچھ اور تھا۔ وہ اونچے چوباروں محل جیسی حویلی، زیورات، قیمتی اور بھڑکیلے لباس کو شخصیت سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں تعلیم بھی نہیں تھی، مرد تھوڑا تھوڑا پڑھے لکھے تھے، عورتیں ان پڑھ تھیں۔ میں یہ بات تو بہت ہی پرانی سنا رہا ہوں، لیکن پاکستان میں ایسی شخصیتیں عام پائی جاتی ہیں۔ سمندر پار کا پیسہ اس قسم کی شخصیات میں اضافہ کر رہا ہے۔ لڑکی نے اشرف خان کو بتایا کہ انتقام کے علاوہ وہ جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو گئی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اسے کوئی دل سے چاہے اور وہ محبت کے نشے سے سرشار ہو۔ اشرف خان نے اسے کہا کہ اس نے محبت کے لیے ایسا آدمی تلاش کیا ہے جو آگ اور سمندر میں کود جانے کے بجائے ایک پولیس حوالدار کو دیکھ کر بھاگ گیا۔ کیا اب بھی وہ اسے چاہے گی؟ لڑکی نے نفرت سے کہا کہ اس پر وہ 100 لعنت بھیجے گی۔ اشرف خان نے اسے بتایا کہ اسے وہ حوالدار نہ سمجھے، وہ امیر کبیر زمیندار کا بیٹا اور بہت بڑی جائیداد کا وارث بھی ہے۔
اشرف خان جوان بھی تھا اور خوبصورت بھی۔ اس نے لڑکی سے محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اسے بتائے گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے لڑکی سے کہا کہ ایک عورت کے ذریعے وہ اسے پیغام بھیجا کرے گا اور وہ آ جایا کرے گی۔ اگر اس نے ٹال مٹول کی تو وہ زمان کو اور اس کے ماں باپ کو بتا دے گا کہ اس نے لڑکی کو کہاں پکڑا تھا، اور وہ انہیں کچھ غلط باتیں بھی بتائے گا۔ اس زمانے میں بلیک میل کا لفظ عام نہیں تھا۔ اشرف نے یہ لفظ جانے بغیر لڑکی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ وہ اسے تانگے پر بٹھا کر اس کے گھر کو لے چلا، خود سائیکل پر تھا۔ وہ لڑکی کے گھر سے کچھ دور رک گیا۔ اس نے لڑکی کو اگلی ملاقات کا دن، وقت اور جگہ بتا دی تھی۔ لڑکی آ گئی۔ وہ اشرف خان کو پہچان نہ سکی۔ وہ اب وردی میں نہیں بلکہ اس وقت کے بڑے اچھے کپڑوں میں تھا۔ لڑکی اس سے ڈری ہوئی تھی، لیکن اشرف خان استاد کھلاڑی تھا۔ اس نے لڑکی کے دل میں ڈر کی جگہ محبت پیدا کر لی۔ اس ملاقات کے بعد 7-8 دن کے وقفے سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ لڑکی اشرف خان کو بتاتی رہتی تھی کہ اس کے ساتھ زمان کا سلوک بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ زمان نے اسے جلانے کے لیے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ ایک ہندو لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی ہے اور وہ اس پر مرتی ہے۔ زمان کی بیوی نے اپنی ماں کو جو باتیں نہیں بتائیں تھیں وہ اشرف خان کو بتاتی رہی۔ مثلاً زمان اور بیوی کے تعلقات اس قدر کشیدہ ہو گئے تھے کہ وہ برائے نام میاں بیوی رہ گئے تھے۔ زمان اس سے نفرت کا کھلم کھلا اظہار کرتا تھا۔ وہ جوں جوں نفرت کا اظہار کرتا تھا، لڑکی اتنی ہی اشرف خان میں سماتی چلی جا رہی تھی۔ آخر ایک روز زمان نے اسے کہا کہ ہندو لڑکی اس کی خاطر مسلمان ہونے کو تیار ہے اور وہ اس کے ساتھ شادی کرے گا۔ زمان نے بیوی سے کہا کہ وہ اسے طلاق نہیں دے گا بلکہ سوکن کو گھر میں لا کر اس کو ساتھ رکھے گا۔ لڑکی کو زمان کی یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ وہ اپنے مردانہ حسن کا اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتا اور بیوی کو اپنے مقابلے میں بدصورت کہتا تھا۔ اس کی بیوی کے سینے میں نفرت اور طعنوں کا جو غبار بھرتا جا رہا تھا، وہ انتقام کی آگ کی صورت اختیار کرنے لگا۔ اگر وہ اکیلی ہوتی تو خودکشی کر لیتی یا روتی کڑتی رہتی۔ اسے اشرف خان مل گیا تھا۔ وہ اس کے دل میں زمان کے خلاف نفرت کو بڑھاتا رہا اور اسے انتقام کے طریقے بتاتا رہا۔ ایک شام لڑکی نے اشرف خان کو اس عورت کی وساطت سے بلایا جو اشرف خان نے مقرر کر رکھی تھی۔ یہ ملاقات شاہی قلعے میں ہوئی۔ لڑکی بہت روئی اور کہنے لگی کہ وہ زمان سے اس قدر تنگ آ گئی ہے کہ زہر کھا کر مر جائے گی، مگر وہ زمان سے ایسا انتقام لینا چاہتی ہے کہ وہ زندہ رہے اور ساری عمر یاد رکھے۔ اسے زمان نے اپنی اور ہندو لڑکی کی فوٹو دکھائی تھی۔ دونوں بڑی ہی بےہودہ پوزیشن میں تھے۔ زمان کی بیوی کے لیے یہ چوٹ ناقابل برداشت تھی۔ بیوی کتنی ہی شریف، کتنی ہی بے بس اور بے سہارا کیوں نہ ہو، وہ خاوند کا ایسا سلوک برداشت نہیں کر سکتی۔ بعض خاوند بیویوں کو ذرا ذرا سی باتوں پر ٹوکتے رہتے ہیں اور ان پر اپنی ڈکٹیٹرشپ ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے خاوند بیویوں کی نظروں میں گر جاتے ہیں۔ وہ بیویاں ایسے ہی خاوندوں کی ہوتی ہیں جو اپنی پسند کے مردوں سے آشنائی کر لیتی ہیں۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے جو اپنے آپ کو پورا کرا لیتا ہے۔ شاہی قلعے کی اس ملاقات میں زمان کی بیوی دانت پیس پیس کر زمان سے انتقام لینے کی باتیں کرتی رہی۔ اشرف خان نے تجویز پیش کی کہ زمان کے چہرے پر تیزاب پھینکا جائے اور اس کے زخم ٹھیک ہو جائیں اور پولیس کی تفتیش ختم ہو جائے تو اس کی بیوی اس پر تانوں کے تیر چلانے شروع کر دے۔ لڑکی کو یہ تجویز پسند آئی، لیکن سوال یہ تھا کہ تیزاب کون پھینکے اور کہاں پھینکے۔ اشرف خان کرائے کے کسی آدمی سے یہ کام کرانے کی کہہ رہا تھا، لیکن خود ہی کہنے لگا کہ کرائے کا آدمی دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ لڑکی نے اشرف خان سے کہا کہ وہ خود یہ کام کرے۔ اس نے اشرف خان کو یاد دلا دیا کہ اس نے لڑکی سے کہا تھا کہ وہ محبت کے لیے ایسا مرد تلاش کرے جو آگ اور سمندر میں کود جائے۔ لڑکی نے اشرف خان کی مردانگی کو ایسے انداز سے للکارا کہ وہ زمان کے منہ پر تیزاب پھینکنے کو تیار ہو گیا۔ لڑکی نے اسے کہا کہ وہ اس کے انتقام کی آگ سرد کر دے تو وہ زمان سے طلاق لے کر اس کے پاس آ جائے گی۔ لڑکی اس قدر جلی ہوئی تھی کہ اس نے اشرف خان سے کہا، اگر مجھ سے شادی نہ کرنا چاہو تو تمہاری داشتہ بننے کو بھی تیار ہوں۔ وہ اشرف خان کی داشتہ تو پہلے ہی بنی ہوئی تھی۔ اشرف خان پر اس کے حسن اور اپنی مردانگی کا جادو سوار ہو گیا۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ اب وہ زمان پر انتقامی وار کر کے اس سے ملے گا، ورنہ اسے اپنی شکل نہیں دکھائے گا۔ زمان کے ساتھ اس کے مراسم تھے۔ وہ جواریوں کے خفیہ اڈے سے واقف تھا۔
اور سکھ سے جو اڈا چلا رہا تھا کمیشن وصول کرتا تھا۔ ایک روز اسے پتہ چل گیا کہ آج رات جوئے کی بازی لگے گی۔ وہ زمان سے یہ معلوم کرنے کے لیے ملا کہ وہ کھیلنے آئے گا یا نہیں۔ زمان آ رہا تھا۔ اشرف خان نے ایک حکیم نما پنساری سے تیزاب لیا اور اسے اور زیادہ تیز کرنے کے لیے حکیم سے ایک اور چیز اس میں ملوائی۔ میں تیزاب کا اور دوسری چیز کا نام نہیں لکھوں گا۔ اس نے تیزاب کو گلاس میں ڈلوایا اور پنساری کی دکان پر ہی رہنے دیا۔ رات دکان بند ہونے کے وقت گلاس اٹھا کر لے گیا۔ وہ بر وقت پہنچا۔ زمان جوا کھیل کر جا رہا تھا۔ اشرف خان کو ان گلیوں سے واقفیت تھی۔ وہ دوسری طرف سے گلی کے موڑ پر جا کھڑا ہوا۔ جوں ہی زمان موڑ پر آیا، اشرف خان نے تیزاب اس کے چہرے پر پھینک دیا۔ اگر زمان چیخیں نہ مارتا تو اشرف خان آہستہ آہستہ چلتا گلیوں میں غائب ہو جاتا، مگر چیخوں نے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اتنی تیز دوڑا کہ موڑ مڑتی ہوئی ریڑھی سے بچ نہ سکا۔ باقی کہانی آپ گواہوں کی زبانی سن چکے ہیں۔ اشرف خان اور زمان کی بیوی کی ملاقات تیسری شام ہوئی۔ یہ لڑکی اس قدر خوش تھی کہ اشرف خان سے الگ ہو ہی نہیں رہی تھی۔ خوشی سے وہ پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اشرف خان نے مجھے بتایا کہ لڑکی خوشی سے اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ بار بار کہتی تھی، اشرف تمہیں میرا گوشت اچھا لگتا ہے نا، لو کھا لو، میرے جسم کا جو حصہ اچھا لگتا ہے اسے کاٹو اور بھون کے کھا لو، مجھے کھا لو، مجھے کھا لو اشرف۔ مگر اشرف خان اسے نہ کھا سکا۔ اسے دیکھ کے جراثیم نے کھایا۔ اشرف خان کو 7 سال سزائے قید ملی۔ زمان کی بیوی کو 3 سال اور تیزاب تیار کر کے دینے والے حکیم کو 1 سال۔ زمان کی بیوی کو 1.5 سال بعد رہائی مل گئی تھی۔ اسے جیل میں ٹی بی ہو گئی تھی۔ رہا ہونے کے 3 ماہ بعد ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو کر مری۔ زمان کو تو سب سے زیادہ سزا ملی تھی، تاحیات اندھا پن۔ میں نے اس کا چہرہ اس وقت بھی دیکھا تھا جب اس کی پٹیاں اتر چکی تھیں۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ چہرہ کس قدر بھیانک ہو گیا تھا۔ یہ سزا خدا نے دی تھی، حسن اور دولت کے غرور اور تکبر کی سزا۔